بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک MAH ہیلتھ ٹپس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پنجیری بنانے کے بارے میں کچھ اس کے فوائد اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ پنجیری کئی قسم کی بنائی جاتی ہے۔ ہر علاقے میں ہر طرح کی الگ الگ قسمیں، الگ الگ چیزیں ڈال کر پنجیری بناتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ سی چیزیں بتاؤں گا جن میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی اور آپ کو آسانی سے گھر میں مل جائے گی۔ اگر آپ پنجیری اپنے حساب سے بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو طریقہ کار جو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی اتھینٹک ہیں، جس سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والا۔ آپ بآسانی گھر پر ایزی سے بنا سکتے ہیں۔ جو بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر قسم کے، ہر طرح کے لوگ اسے کھا سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جو دوست ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل ملک MAH ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پنجیری کئی طرح کے اناج سے بنتی ہے۔ ہر قسم کی دال، آٹا، سوجی، بیسن، السی وغیرہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے گھر میں جو اشیاء موجود ہوتی ہے میں انہی سے کام چلا لیتا ہوں۔ جو پنجیری آج بتائی ہے اس کی ترکیب حاضر ہے۔ السی آدھا کلو، تل سفید آدھا کلو، سوجی آدھا کلو، خشخاش 1 سے 1.5 پاؤ، گڑ، صاف گڑ لینا ہے آپ نے، وہ آدھا کلو، دیسی گھی یا تازہ مکھن مل جائے وہ بھی آدھا کلو لے لیں۔ خشک میوہ جات جتنے میسر ہوں آپ کے پاس، آپ جتنے ایزی سے لے سکتے ہیں وہ آپ نے آدھا کلو لینے ہیں۔ خشک میوہ جات اس میں جو آپ ایزی لے سکتے ہیں آسانی سے وہ آپ لے لیں، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ آدھا کلو ہونی چاہیے۔ تمام میوہ جات کو دھو کر دھوپ پر خشک کر لیں۔ تل اور خشخاش کو بھی اچھی طرح دھو کر اس کو بھی خشک کر لیں۔ السی کو پہلے چھان لیں، ویسے تو صاف ستھری بھی مل جاتی ہے، اگر آپ کو نہیں بھی ملتی صاف تو آپ اس کو چھان کر اچھے سے صاف کر لیں اور اس کو بھی خشک کر لیں دھو کر۔ جتنے بھی میوہ جات ہیں اس کو آپ نے باریک نہیں پیسنا، تھوڑے تھوڑے دلدلے سے، یا آپ کھوپرا کش سے اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھوارا ہے تو آپ چھوارا جو ہے وہ کاٹ لیں چھری سے۔ السی کو ہلکی آنچ پر بھون کر نکال لیں۔ سوجی بھی بھون لیں اور خشخاش کو چند منٹ بھون لیں تاکہ اس میں نمی جو ہے وہ اڑ جائے۔ اب خشخاش اور السی کو ملا کر گرائنڈر کر لیں۔ ایک بڑے برتن میں گڑ، گھی، آدھا کپ پانی پگھلا لیں۔ 2-3 ابال آنے تک اسے اوپر رہنے دیں تاکہ اس میں جو زائد پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ چولہے کی لو فلیم کر دیں اور پیسی السی، تل، خشخاش اور سوجی سب ایک ساتھ ڈال کر 1 سے 1.5 منٹ تک اچھی طرح اس کو ہلائیں تاکہ اس کے اندر جو گڑ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ اور اب آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، مطلب جب آپ نے یہ سب چیزیں اس میں مکس کرنی ہے چولہے کو بند نہیں کرنا، چولہا جو ہے وہ لو فلیم پہ چلنے دیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چولہے کو بند کر کے 2 منٹ کے لیے وقفہ دینا ہے تاکہ امیزے کی گرمی کم ہو جائے۔ اب تمام کوٹے ہوئے خشک میوہ جات ڈال کر دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں۔ قوت بخش پنجیری تیار ہے۔ شام کی چائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ بچوں، بڑوں یا
بوڑھوں کو رات سوتے وقت ایک بڑا چمچ کھلا دیں تو کھانسی سے آرام ملتا ہے۔ صبح سویرے گھر سے باہر جانے والوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ پنجاری اس سردی میں ایک بار ضرور آزمائیں، بہت ہی فائدہ ہوگا، بہت ہی لذت کی بنتی ہے اور آپ کو جوڑوں میں دردیں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی انشاءاللہ کم ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے بہت سی اچھی ویڈیو، ہوم ریمیڈی، گھریلو نسخے، گھریلو ٹوٹکے اور کیمیا گری کے متعلق ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔